السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قسم. آج آفاق احمد صاحب کی عدالت میں پیشی اور وہاں کیا ہوا اور ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بڑی خبر آپ کو میں دیتا ہوں، کیونکہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ 14 فروری کو پیش کیا جائے اور ریمانڈ دینے سے منع کیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ پر البتہ جیل بھیج دیے گئے تھے، سینٹرل جیل کو بھیجا گیا تھا. آج پھر کیا ہوا اور رات بھر کیا ہوتا رہا؟ رات بھر تو یہ ہوتا رہا کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کی مختلف شاہراہوں پر گلیوں کوچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پوری کراچی میں چاکنگ کر دی گئی ہے آفاق احمد کو رہا کرو کے حوالے سے. اور اس وقت جو پاپولیرٹی ان کی نظر آ رہی ہے میڈیا پر، وہ بہت زیادہ ہے. اتنی پاپولیرٹی پچھلے اگر ہم بات کریں کراچی میں کسی شخصیت کی، خاص طور پہ اس کا تعلق اگر مہاجر کمیونٹی سے ہو، تو 2016 22 اگست 2016 کے، خیر جو باہر بیٹھے ہوئے ان کی ہم بات چل نہیں کرتے، کیونکہ جو یہاں موجود ہیں ان کی بات کروں گا، تو اتنی پاپولیرٹی کسی کو نہیں ملی ہے. جس طرح آفاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی اور اس پر لبیک کہا لوگوں نے، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا، تو سمپتی اور بڑھ گئی ہیں ان کی. یار کراچی کے لیے کوئی بھی شخص آواز اٹھائے گا تو اس کے ساتھ کیا یہ ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے. اچھا، وہ یہ کہ جناب اس پر پھر گورنر ایم کیو ایم پاکستان، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جتنی جلدی آفاق احمد صاحب کو گرفتار کرنے میں لگائی ہے پولیس نے، اتنی جلدی اگر وہ جو 100 سے زیادہ ڈمپر ٹرالرز اور ہیوی ٹریفک کے نیچے آ کر لوگ کچلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں، یتیم بچے ہو گئے ہیں، ان کے قاتلوں کو پکڑنے میں لگائی جاتی تو پھر بات تھی. مطلب ان کو تو پکڑنے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جا رہا، لگتا یہی ہے. لیکن آفاق احمد صاحب کی فوراً ایف آئی آریں بھی 2-3 کٹ گئیں اور فوری طور پر ان کو گرفتار بھی کر لیا. اور پھر آج، اس دن تو ضمانت نہیں دی، اس دن تو جج صاحب نے. آج کیا ہوا ہے کورٹ میں، وہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ وہ فیصلہ ہے کسی کا، سازش ہے آفاق احمد صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا کسی نے کہا سے مراد یہ کہ کیا مافیاز حرکت میں آ گئے ہیں. میں ٹرانسپورٹ مافیا کی بات کر رہا ہوں. اچھا، آج ٹرانسپورٹرز نے، ہیوی ٹرانسپورٹرز کی جو ایسوسیشنز بنی ہیں، انہوں نے بھی وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات کی، سندھ حکومت سے مسلسل ملاقاتیں ان کی ہیں. اچھا، اس دن بھی یہ ہوا تھا کہ تصویر ایک وائرل ہوئی تھی، اور جس دن آفاق احمد صاحب کو پکڑا گیا تھا کہ جناب وہ کوئی ڈی آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کرنے بھی ٹرانسپورٹرز پہنچے ہوئے. آج کا جو فیصلہ آیا کورٹ کا، ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ جی سندھ حکومت، سندھ کے وزراء سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات. تو یہ سارا مطلب سلسلہ جو ہے سوچی سمجھی سازش ہے یا محض اتفاق ہے؟ آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ ہی بتاتا ہوں آج کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا. اور دوسری جانب سید مصطفیٰ کمال، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما، کیونکہ عہدہ کوئی نہیں ہے تو میں ظاہر قاصر ہوں بتانے سے، لاسٹ جو عہدہ تھا ان کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر تھا، لیکن یہ تو خیر ظاہر الیکشن کمیشن میں بھی ہے، اور باقی جو عہدے اب جو بنے ہیں وہ کیا الگ کہانی. تو مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہے جو گزشتہ رات انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لسانی فسادات جو بات کر رہے ہیں، یہ مسئلہ لسانی فسادات کا نہیں ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مسئلہ ہے جی، دیکھیے یہ مارنے اور مرنے والے کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جو ڈمپر چلانے والے ہیں اور جو بیچارے مرنے والے ہیں. اب مرنے والا وہ مہاجر ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ہزارے وال، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یار ڈمپر ڈرائیور کو تو نہیں پتا ہوئی جو جس کے اوپر گاڑی چڑھانے لگا ہے وہ کون ہے. تو یہ مسئلہ حقیقتاً لسانی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اس مافیاز کا جنہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ جناب ان کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، وہ جس کے اوپر جس کو چاہیں گے کچل دیں گے. اور وہ ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ جب کچل کے ڈرائیور فرار، یا ڈرائیور اول تو رکتے نہیں ہیں، وہاں رک جائیں تو پھر ڈرائیور فرار ہو جاتا ہے، پکڑا بھی جب کوئی جائے تو 4-6-8 دن میں ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے، پھر آ کے ٹرک چلا رہا ہوتا ہے. نہ فٹنس ٹیسٹ کی جاتی ہے ٹرالر ڈمپر کی، نہ پوچھا جاتا ہے اسے شناختی کارڈ کا، نہ پوچھا جاتا ہے اسے ڈرائیونگ لائسنس کا. کسی دن روک کر دیکھ لیں کتنے لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، لگ پتہ جائے گا. اچھا، اس کے دوران ہی خبر میں، اچھا مصطفیٰ کمال صاحب کی خبر میں بات کر رہا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب نے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا. یعنی انہوں نے 4-4.5 منٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں آفاق احمد صاحب کی، ایک تو ان کا فلفور رہا کیا جائے ان کو، اور پھر وہ کیس پہ انہوں نے بات کی. وہ بات کی بات ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فلفور ان کو رہا کیا جائے. اور مسئلہ پھر انہوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. بہرحال ایک اچھی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، کیونکہ شاید اب. اچھا، ایم کیو ایم کی ایک خاتون رہنما، یہ خبر بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے اگر نہیں دیکھی تو میں بتاؤں آپ کو، خبر تو بہت ساری ہوتی ہے نا، میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا خبریں بہت ساری ہوتی ہیں، ہم دیتے نہیں.
تو ایک ایم کیو ایم کی رہنما جو ایم کیو ایم میں ہیں وہ پہنچی آفاق احمد صاحب سے ملاقات کرنے، لیکن آفاق احمد صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا، یہ خبر ہے۔ اچھا وہ کیوں پہنچی، انکار کیوں کر دیا، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ پہلے تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ خاتون رہنما کون ہے جو آفاق احمد صاحب سے ملنے گئی، کیونکہ ایم کیو ایم کی اور آفاق احمد صاحب کی یہ پکڑے جانے سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی تھی۔ کہ آفاق احمد صاحب نے کہا تھا جی مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جا کے وہاں مرجر جب ہو رہا تھا تو مجھے پیشکش کی گئی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے کہ جناب آپ آ جائیں اور سنبھال لیں ایم کیو ایم کو، اور یہ وہ جس کی کامران ٹیسو صاحب نے پھر اس کی گورنر ہاؤس میں جو بات ہوئی تھی اس پہ تردید یہ کی، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا تھا ساتھ آ جائیں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آ کر چیئرمین بن جائیں یا کنوینئر بن جائیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو چل رہی تھیں درمیان میں۔ پھر آفاق احمد صاحب تنقید یہ کر رہے تھے کہ جنہیں آپ کے پاس اتنے ایم این ایز ہیں 36 37، 22 ایم این ایز ایم پی ایز ہیں 37 اور 22 ایم این ایز ہیں، پھر سینیٹرز ہیں، وزیر ہیں، تو آپ کراچی کے مسئلوں پر کیوں نہیں بول رہے؟ یہ بات تھی کہ جناب یہاں لوگ ڈمپر کے نیچے کچلے جا رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل آ کر مار کے چلے جاتے ہیں، آپ مطلب کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتے؟ باہر نکلیں، آواز اٹھائیں، کوئی بات کریں، لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوں۔ تو اس پر وہ بڑی بحث ہو رہی تھی۔ تو بہرحال جی اب یہ اچھا پھر یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا، اس سے پہلے گورنر صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، اور کراچی کے لوگوں نے جو ایک جوش و جذبہ دوبارہ دکھایا ہے وہ یاد آ گیا ہمیں، جس زمانے میں ایم کیو ایم ایک ہوا کرتی تھی 84 کے بعد کی اور 90 سے پہلے کی ایم کیو ایم، تو اس طرح جذبہ ہوتا تھا لوگوں میں، کسی بھی ظلم ستم پر وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بشرا دیدی کا واقعہ 85 کلاس میں جو پیش آیا اس پر ظاہر پوری قوم باہر نکلی ہے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب بھی جس طرح لوگوں نے یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات، کتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں، آٹا چینی دال کی قیمتیں تو مہنگائی تو ایک طرف، روزگار ایک طرف، وہ بھائی گھر سے باہر روزگار کے لیے بھی نکلیں گے کچل دیے جاتے ہیں، گھر کے باہر کسی سامان لینے کے لیے نکلے ہیں، کسی بیمار کے ساتھ نکلے ہیں، لوٹ لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ مطلب ٹریفک کے مسائل، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، پانی کا نہ آنا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں سے جان بچے گی تو ان چیزوں میں بات ہوگی نا، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی کے لالے بڑے میں تو سوچنے کو ٹائم کون دیتا ہے؟ ہمیں اس طرح پھنسا دیا گیا ہے۔ تو آفاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی، لوگوں نے لبیک کہا، لوگ ساتھ کھڑے ہوئے، اور خاص طور پر جب ان کو گرفتار کیا، لوگوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کراچی کے لیے کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ یہ شروع ہو جاتی ہے، کہانیاں پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی کارکنان کو بھی پکڑا گیا ہے، آفاق احمد صاحب کو بھی پکڑا گیا۔ اچھا آج کورٹ میں ضمانت کے لیے ان کو پیش کیا جانا تھا، ہوا یہ جناب کہ آفاق احمد صاحب کو کہا یہ گیا کہ جناب اب آپ کو اس کورٹ میں یعنی کہ سٹی کورٹ میں جو اے ٹی سی ہے وہاں پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کو سینٹرل جیل کی ہی اے ٹی سی جو لگتی ہے وہاں پیش کیا جائے گا، کورٹ نمبر 6 میں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہ سینٹرل جیل میں آلریڈی ہیں تو اس کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیے ڈیلے ٹیکٹس دیکھیے کہ آج ہے جمعہ، اور اب ان کو جو پیش کیا جائے گا تو 2 دن یعنی کہ ہفتہ اتوار میرا خیال ہے کہ عدالتیں بند ہوتی ہیں، تو پھر منڈے کو ان کو پیش کیا جائے گا، 3 دن اور گزر جائیں گے۔ حالانکہ آج کی ڈیٹ دی ہوئی تھی، یہ کیا ہوا ہے یہ سوالیہ نشان ہے۔ میرے پاس اسی خبر آئی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جناب وہاں پیش نہیں کیا گیا، کہا گیا سینٹرل جیل میں ہی اے ٹی سی عدالت نمبر 6 میں پیش کر دیا جائے گا، اور وہاں دیکھا جائے گا ضمانت ان کی ہوتی ہے نہیں ہوتی، جج صاحب کیا کہتے ہیں، کیا دلائل دیے جاتے ہیں دونوں وکلا کی جانب سے۔ لیکن یہ فیصلہ اس قسم کے آنا بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اچانک سے کیا ہوا کہ آج ضمانت ہونی تھی، کیونکہ جو دفعات لگائی ہیں اور جو جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو ہم ظاہر وہاں سارا میڈیا موجود تھا، ان سب کے سامنے جج صاحب جس طرح ریمارکس دے رہے تھے، لگتا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا لکھ کر تم لے آئے ہو، اس طرح کی چیزیں ایک شخص کا تعلق ہی نہیں ہے اور اس کو تم بنا کر کے مطلب اس جو آپ نے دفعات لگائی وہ کس طرح ہے، وہ مینشن مجھے بتائیں تو صحیح کس طرح، تو وہ پھر ظاہر ہے سرکاری وکیل ظاہر اس طرح جوابات نہیں دے سکا ہے، بادشاہ والی بات ہو رہی تھی وہاں پر، تو آج لگتا یہ تھا آسانی ضمانت ہوئی ہے کیونکہ اتنا خاص سے کیس تھا نہیں مضبوط۔ لیکن جس طرح یہ ڈیلے ٹیکٹس سب ہو رہی ہے، یہ سازش ہے، کسی کا فیصلہ ہے، کسی کی فرمائش ہے۔ پھر میں نے کہا نا دوسری خبر کو ساتھ جوڑ کر پڑھیے کہ ٹرانسپورٹرز ایسوسیشنز کی ملاقاتیں آج ہوئی ہیں وزراء سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا اسے جوڑ کے پڑھ لیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ان کے ذریعے ہی ہوئی ہے، لیکن دیکھ لیجیے آپ، اس دن بھی ڈی آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کہ آپ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کیا گیا ایف آئی آر کٹنے پہ آفاق احمد صاحب کی گرفتاری پر، آج ملاقاتیں اور پھر اس طرح کی بیل نہ ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اب مہاجر قومی موومنٹ کا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ کل وہ ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں کراچی میں،
اور میرا خیال ہے کراچی پریس کلب پر ہوگا، بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس ناانصافی پر جو بڑھتی گئی ہے آفاق احمد صاحب کے ساتھ، اور دیگر جو لوگ وہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں ان کے خلاف. اور آج خاص طور پر عدالت میں ان کی ضمانت تھی جو کہ نہیں ہو سکی، اس کی وجہ میں بتائی آپ کو کہ اب بات منڈے تک چلی جائے گی، اور پھر اے ٹی سی جو سینٹرل کورٹ میں اے ٹی سی کی عدالت جو عدالت نمبر 6 ہے وہاں ان کو پیش کیا جائے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل کا احتجاج میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس ظلم و ناانصافی کے خلاف، کیونکہ کراچی کے لیے ظاہر ہے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو کراچی والے بھی ظاہر ہے پھر اس جس شخص نے ان کے لیے ہمدردی کے تحت آواز اٹھائی ہے اس کے ساتھ تو کھڑے ہمیشہ ہوتے آئے ہیں. تو کل ان کا احتجاج ہے، اس پہ بات کی میں نے آپ کے سامنے. اور گزشتہ رات میں نے جس طرح کہا کہ سڑکوں پر ہم نے دیکھا کہ بینر اور چاکنگ گلیوں میں اور ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ساری گردش کر رہی ہیں، اور بہت عرصے کے بعد اس طرح کی چیز سامنے آئی ہیں آفاق احمد صاحب کے حوالے سے. اور کراچی کے مسائل بے پناہ مسائل ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اس پر کیا میں بار بار بات کروں. لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے اس پر. کل احتجاج بھی ہے ان کا، مصطفیٰ خان صاحب کے حوالے سے بھی میں نے خبر دی، گورنر صاحب نے بھی گورنر صاحب پر تنقید کی سعید غنی صاحب نے، جس پر گورنر صاحب نے بھی دو بدو جواب دیا اور یہ کہا کہ جناب اتنی پھرتی دکھا دی آپ نے، اب کسی کے کہنے میں بھی دکھائی ہو. اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مطلب اتنے طاقتور ہیں مافیاز کہ ان کے سامنے حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. جو عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف تو یوں کارروائی ہو جاتی ہے. حیران کن طور پر یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے. یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ یہ کب تک اس طرح کے مسائل کا ہم اور آپ کو سامنا رہے گا؟ آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچتے ہیں. اور پھر مزید جو خبریں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ خاتون رہنما کا نام میں نے نہیں بتایا، اگلے لوگ میں چلا اگر آپ کہیں گے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہ چلیں اگلے لوگوں میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت.